جتنے بھی وزیر ہیں یہ تمام وزیر جو اس وقت بات کرتے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر کا وزیر ہو، چاہے وہ ایکسائز کا ہو، چاہے وہ ٹیکسیشن کا ہو، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ تعلیم کا وزیر ہو، چاہے وہ فائنینس منسٹر ہو، ہر وزیر جو بات کرتا ہے وہ اس مائک کے اوپر آ کے صرف ایک ہی بات کرتا ہے: عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان۔ سندھ کے لوگ پچھلے 15 سال سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ زرداری کی جماعت کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے کیا کام کرا ہے۔ سندھ کے لوگ، ہم اپوزیشن ممبرز بڑے سالوں سے انتظار میں ہیں کہ کوئی وزیر آئے، اس کرسی کے اوپر آئے اور آگے بیٹھ کر بتائے کہ اس نے اپنی منسٹری کے اندر حکومت صوبہ سندھ کی عوام کے لیے اس نے کیا ڈیلیوری دی، اس نے لوگوں کے لیے کیا کام کیا، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے اس نے اپنی منسٹری کے اندر کیا کام کیا۔ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا وزیر مجھے اس کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا پچھلے سالوں میں جس نے یہ بتا دیا ہو کہ اس کی جو ہے پرفارمنس رہی کیا ہے، اس نے کتنی محنت کی، کتنے لوگوں کے لیے کام کیا۔ یہ تو آپ چھوڑیں کہ 15 سال اس نالائق سیاسی جماعت نے کام نہیں کرا، لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے اس دوران بھی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی ہے اس موجودہ حالات میں سیلابی متاثرین کی مدد کرنے کے لیے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ان کے چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ بلاول زرداری، آپ مایوس نہیں ہوں گے، لیکن سندھ کے لوگ آپ کے وزیروں سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں۔ آج آپ کے وزیر اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے ہیں، وہاں پہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، اور جب احتجاج ہوتے ہیں تو ان کے خلاف آپ ایف آئی آرز کاٹتے ہیں۔ صوبے بھر کے لوگ ان کے وزیروں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو راشن نہیں ملا ابھی تک۔ ان کی اپنی جو فیمیل ممبرز ہیں وہ جو ہیں دھکے کھا رہی ہیں ڈی سی آفس کے کہ ان کو راشن مل جائے، ان کو راشن نہیں مل رہا ہے۔ یہ ان کے اپنی جو ہیں ان کے جو اپنی ایم پی ایز ہیں، میں ان کے آپ کے حالات بتا رہا ہوں۔ مکمل طور پر جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ مکمل طور پر کولیپس کر چکا ہے۔ جہاں پہ خاص طور پہ سیلابی حالات ہیں، سیلابی متاثرین ہیں، وہاں پہ ڈینگی ہو گیا، وہاں پہ ملیریا ہو گیا، اور بے شمار ایسی واٹر بورن ڈیزیز جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ انہوں نے آج تک کبھی ہسپتال تو بنائی نہیں، کبھی انہوں نے بی ایچ یوز تو بنائی نہیں، کبھی ان کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اب تو لوگوں نے مرنا ہے۔ بچے، آج ٹی وی میں خبر چل رہی تھی کہ 5 بچے جو ہیں وہ ملیریا سے مر گئے ہیں۔ سانپ کے کاٹنے کے کیسز جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک جن علاقوں کے اندر پانی جمع ہوا ہے وہاں پہ آج تک بلاول کی ٹیم، بلاول کی حکومت جو ہے وہ آج تک وہاں سے پانی نکال نہیں سکی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے بلاول کی، وہ کہتا ہے کہ ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں، جب اسیسمنٹ ہو جائے گی تو اسیسمنٹ کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے مدد کس طرح کرنی ہے لوگوں کی۔ تو بلاول جب تک آپ اسیسمنٹ کریں گے اس وقت تو یہاں پہ جو ہے لاشوں کی لاشیں گر جائیں گی، ہم آپ کی کیا اسیسمنٹ کا انتظار کرتے رہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹائم سیاست کرنے کا نہیں ہے۔ سیاست تو بلاول آپ نے کی، سیاست آپ کے والد نے کی، آصف علی زرداری نے، اور سیاست نہیں کری آصف علی زرداری نے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کری۔ آج اگر پاکستان کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس دشمن کا نام ہے آصف علی زرداری۔ جو ملک کے آج حالات ہیں، جس طرح ملک اپنا آج وقت گزار رہا ہے، جو اکانومی کے حالات ہیں، جہاں پہ ڈالر کھڑا ہوا ہے، جہاں پہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج تباہی کی طرف گیا ہوا ہے، آپ کے ایکسپورٹس ختم ہو گئے ہیں، دنیا میں آپ کو کوئی آپ کی اس موجودہ حالات میں مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار آصف علی زرداری ہے۔ آصف علی زرداری صرف اس نفرت کی بنیاد کے اوپر عمران خان سے، کہ عمران خان کی پوری دنیا میں بہت مقبولیت ہے، عمران خان کی پاکستان کے اندر مقبولیت ہے، اس نفرت کی بنیاد کے اوپر آصف علی زرداری نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کی کوئی مثال آنے والی صدیوں کے اندر نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار ان کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، ان کے تمام وزیر کر رہے ہیں۔ جو حالات صوبے سندھ کے ہو گئے ہیں وہ ایک خوفناک حالات ہو گئے ہیں، ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ شاید ہم اس سے باہر نہ نکل سکیں۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے سندھ اسمبلی کے اندر یہ لیٹر جمع کرایا ہے۔ اس لیٹر کے اندر پہلی تو ظاہر ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے، جس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی، کہ اسمبلی کا اجلاس کال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا
کہ اپوزیشن پارٹیز ایسے فیصلے بڑی مشکلوں سے لیتی ہے اور حکومت کو موقع بھی دیتی ہے، لیکن جب یہ نظر آیا کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی بھی حال میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے وزیروں سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سعید غنی تم نے کیا کام کرا، شرجیل میمن تمہاری کیا پرفارمنس ہے، جو تعلیم کے وزیر ہیں انہوں نے کیا تعلیم کے شعبے میں کردار ادا کیا۔ شہر بھر میں ابھی تو بات چل رہی کہ امریکہ سے بھی آگے پاکستان نکل گیا ہے، اتنی منشیات شہر کراچی کے اندر ہیں۔ سو ہم نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ ہم وزیر اعلیٰ کی جو ہے ہم اس کی ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ لیٹر بھی جمع کرایا سندھ اسمبلی میں کہ فوری طور پہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہے وہ ریزائن کریں، اس صوبے کی جان چھوڑیں، اس صوبے سے جائیں اور کوئی اور ایک بہتر شخص آئے جو اس صوبے کی خدمت کرے۔ مطلب حیرت ہے کہ آج جو ہیں وہ سعید غنی صاحب اس کرسی کے اوپر بیٹھے عمران خان عمران خان عمران خان اور عمران خان کر رہے تھے۔ میں نے تو سوچا کہ یہ سعید غنی جو ہیں یہاں پہ کرسی پہ بیٹھ کر جو ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کل کراچی والوں کو انہوں نے کہا کہ آج کراچی جو بربادی ہے، کراچی کا جو ستیہ ناش ہوا ہے وہ کراچی والوں سے ہے۔ سو میں نے سوچا کہ آج انہوں نے جو ہے اپنی پریس کانفرنس رکھی ہے، وہ شاید ہاتھ جوڑ کے کراچی والوں سے معافی مانگیں گے، کراچی والوں سے جو ہے وہ کہیں گے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے جو الفاظ تھے وہ بڑے ہی جو ہیں برے الفاظ تھے، میں نے 15 سال کی پاکستان پیپلز پارٹی کی ناکامی، 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی انکمپیٹنس، ان کی نالائکی کی وجہ سے شہر برباد ہو گیا، شہر کی سڑکیں آج 15 سال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ 15 سال میں کراچی شہریوں کو جو ہے پینے کا پانی فراہم نہیں کر سکا۔ 15 سال میں سعید غنی شاید آگے بولتے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کچرے اٹھانے کا نظام بہتر نہیں کر سکا، وہ آگے بتاتے کہ 15 سال میں کتوں کا خاتمہ نہیں کر سکا، آگے بتاتے کہ 15 سال میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کراچی شہر کے اندر میری نالائق پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں لا سکی۔ 15 سال میں یہاں پہ کراچی شہر میں اسکولوں کا نظام بہتر نہیں کر سکا، ایجوکیشن منسٹر ہوتے ہوئے میں یہاں پہ کوئی جو ہے اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ نہیں کر سکا۔ لیکن وہ شخص آج اس کرسی پہ بیٹھ کے جو سعید غنی صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے صوبہ سندھ کے لوگوں کو کہ عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیروں کو عمران خان کا بھوت چڑھ گیا ہے۔ وہ بھوت ان کے اوپر اس لیے چڑھ گیا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز کے اندر عمران خان ان کی سیاست کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ آنے والے ضمنی الیکشنز کے اندر یہ پی ڈی ایم کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ 23 تاریخ کو کراچی کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ان کے ساتھ ساتھ جو مجبور قومی مومنٹ ہے جس کا نام ایم کیو ایم ہے ان کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ سعید غنی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگوں نے اب ان کے اوپر ان کا سندھ میں بھی اندرون سندھ میں بھی برا حال ہونا ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو، لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہاں، وہ لاکھوں راشن بیگز کدھر ہیں۔ سو میرے خیال سے ان کے وزیروں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بنسبت یہ روزانہ ادھر بیٹھیں اور روزانہ ایک وزیر بیٹھ کر یہ بتائے کہ اپنی ان کی جو وزارت کا دور رہا ہے اس میں انہوں نے عوام کی کیا خدمت کی ہے، لوگوں کو انہوں نے کس طرح ڈیلیور کیا ہے، بنسبت یہ جو صبح اٹھ کے ان کو بھوت چڑھ جاتا ہے عمران خان عمران خان عمران خان۔ عمران خان تو وہ ایک عظیم انسان ہے جس نے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا میں اس نے مقابلہ کرا۔ اس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب آپ ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو آپ جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عمران خان تو وہ شخص ہے جس نے 15 مارچ کا دن اسلامو فوبیا کے خلاف جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشن میں مقرر کرایا۔ عمران خان تو وہ شخص ہے جس نے کووڈ کے دوران بھی جس وقت آپ کی اکانومی نیچے چلے جانی تھی اس کو اٹھایا، اس کو بہتر کرا اور پاکستان کو بلندیوں کی طرف لے کر گیا۔ لیکن آصف علی زرداری جو قوم کا دشمن، جو پاکستان کا دشمن، جس کی نیچے نااہلوں کی ٹیم، جس کا یہاں پہ وزیر اعلیٰ جو کہ صوبے کا نلائق اعلیٰ، ان کی دشمنیوں کی وجہ سے، عمران خان کی نفرت کی وجہ سے آج پاکستان یہاں کھڑا ہوا ہے۔ آج پاکستان کے اندر اگر مہنگائی ہے جو کہ 50 سال کے اندر بھی نہیں ہوئی، اس کا ذمہ دار نمبر 1 پہ آصف علی زرداری ہے۔ اگر آج یہاں پہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے پچھلے 6 مہینوں کے اندر تو اس کا ذمہ دار آصف علی زرداری کی دشمنی ہے۔ آج اگر صوبہ سندھ کے لوگ
तरस रहे हैं, आज सुबह सिंध के लोग भूखे मर रहे हैं, आज सुबह सिंध के लोगों को उनकी अमानत उन तक राशन की शक्ल में बैग्स में नहीं पहुंच रही। लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो बकौल बिलावल के जमा हुए हैं वो लोगों तक नहीं मिल रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी। कौन नहीं जानता है इस बात को? सईद गनी साहब आइंदा जब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी जो पूरी नालायकों का टोला है, तमाम वजारतें जो मिला जुला के आपके जो को चेयरमैन साहब ने चुन कर रखी हैं, उन्होंने काम क्या किया है, उनकी डिलीवरी क्या है, उनकी आवाम के लिए खिदमत क्या है। हम जानना चाहते हैं कि कराची शहर को कब नलकों में पानी मिलेगा, हमें ये बताया जाए। हम जानना चाहते हैं कि कराची शहर में किस दिन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होगी, जिस तरीके से पूरी दुनिया के हर शहर में होती है। हम ये जानना चाहते हैं, बिलावल हमें बताएं कि स्ट्रीट क्राइम का खात्मा शहर कराची से कब होगा। हमारी माएँ बहनें जब सड़कों में निकलती हैं तो उनकी बालियां छीन ले, कान से घसीट के निकाल ली जाती हैं, कटर ले के घूम रहे हैं, दन दनाते कटर लेके घूम रहे हैं, उनकी जो है चूड़ियां उतार ली जाती हैं। ये हमें बताया जाए कब खात्मा होगा। हमें बताया जाए मोटरसाइकिल जो चोरियां हो रही हैं, जिसका एवरेज एक साल का 32 से 35 हज़ार है और 40 से 42 हज़ार एवरेज मोबाइल फ़ोन्स का हर साल में आ रहा है, यह बताया जाए इसका खात्मा कब होगा। हमें यह बताएं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नंबर थकी हुई हुकूमत के अवाम को कब एक अच्छे स्टैंडर्ड का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिलेगा, जहाँ पे आप सब, हम सहाफ़ी, हमारे बच्चे, हम सब एक अच्छा निज़ाम ले सकेंगे और मोटरसाइकिल पे एक औरत बाप को साथ 3 बच्चों को लेके धक्के खा के टूटी फूटी सड़कों पे सफ़र नहीं करना पड़ेगा। वो दिन कब आएगा वो बताएं बिलावल जरदारी साहब। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहाज़ में सैर सपाटे, आपको बचपन में जहाज़ आपके अब्बू ने नहीं दिया, मिल जाता तो आपके ये हालात नहीं होते। जिस दिन से आप वज़ीर बने, फॉरेन मिनिस्टर, उस दिन से आप जहाज़ लेके गोल 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 घूम रहे हैं। यहाँ पे लोग सिंध में डूब रहे हैं, मर रहे हैं। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि ये वक्त आपसे फॉरेन मिनिस्टर नहीं, एक सियासी जमात जो इस वक्त इक़्तिदार में 15 साल से हुकूमत सूबे सिंध के अंदर है, आपकी ज़िम्मेदारी है। आप यहाँ पर बैठें, क्यों नहीं अपने आप वज़ीर आला को सूबे सिंध में तब्दील करते हैं? क्या आपके लिए वो कर रहा है? कौन सी आपके लिए वो फंडिंग कर रहा है? कौन सी आपकी वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए कर रहा है? यह हमें बताएं तो सही। मुराद अली शाह के अंदर कौन से ऐसे सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि मुराद अली शाह को तब्दील नहीं किया जा रहा? क्या वजह है कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर किसी और को नहीं लगाया जा रहा है? कितनी शिकायतें हैं, कितने साफ़ी इस कमरे में बैठे हुए जिनका जानने वाला या वो खुद लुट ना चुका हो? क्यों नहीं जवाब देते हैं इसका बिलावल जरदारी? आपकी तरबियत मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आपकी तरबियत सही होती, आपको अगर तर्ज हुक्मरानी सिखा दी गई होती तो ये हालात नहीं होते। हम आखिर में जो लेटर आज हमने सिंध असेंबली में जमा कराया, जिसका हमने कमिटमेंट कल आपसे